قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، الاحزاب 33:9۔ جب مختلف قبائل اتحد ہو کر مدینہ پر چڑھائے، گرد و غبار میں لپٹا ہوا لشکر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ اتحاد باطل تھا، مگر انجام اللہ کے قبضے میں تھا۔ لوہے کی زرہیں، چمکتی تلواریں، بلند جھنڈے، وہ سمجھتے تھے آج فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کا غرور آسمان چھو رہا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے ان کو غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل حلق تک آ گئے تھے، خوف ہر طرف پھیل چکا تھا۔ یہ ایمان کی کڑی آزمائش تھی، کیا قدم ڈگمگائیں گے یا مضبوط ہوں گے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ یہ قیادت کا قرآنی اصول تھا، رائے سننا اور قبول کرنا سنت ہے۔ یہ منظر امت کو اتحاد سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دفاعی تدبیر پیش کی۔ یہ روایت سیرت و مسند احمد میں مذکور ہے۔ عرب میں پہلی بار یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ یہ عقل و ایمان کا حسنی ملاپ تھا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث 4101 کے قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھاتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ پسینہ بہا رہے تھے، قیادت عملی طور پر ساتھ تھی۔ یہ ایثار تھا، زندہ منظر تھا۔ جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث 2371۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ یہ زہد و قناعت کا اعلیٰ درجہ تھا، یہ محنت اللہ کے لیے تھی۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث 1805۔ چٹان پر ضرب لگائی گئی، چنگاری نکلی، بشارت سنائی گئی، فارس اور روم کی فتح کی خبر دی۔ محاصرہ میں بھی امید زندہ رہی، خندق تیار ہو چکی تھی۔ یہ حکمت عملی ایمان کے ساتھ تھی۔ اسلام تدبیر بھی سکھاتا ہے، اللہ پر توکل کے ساتھ عمل۔ مدینہ محفوظ ہو گیا، گھوڑے رک گئے، دشمن حیران رہ گیا، ان کی چال ناکام ہو گئی۔ یہ غیر متوقع تدبیر تھی، اللہ کی حکمت غالب آئی۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے وعدہ سچا پایا۔ مشکل نے ایمان بڑھایا، سر جھکے مگر دل نہ ٹوٹے، یہ یقین کا معیار تھا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، منافقین نے شکوک پھیلائے، ایمان اور نفاق واضح ہو گیا، آزمائش نے سچ کو جدا کر دیا۔ یہ منظر عبرت ہے۔ ادعونی استجب لکم، غافر 40-60۔ اہل الایمان راتن کو دعا کرتے، آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا، مدد آسمان سے اترنے والی تھی۔ سنن ابو داود حدیث 5074۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، حفاظت کی دعا کی گئی۔ یہ توکل کا بلند مقام تھا، اللہ نے سن لیا۔ الاحزاب 33:26۔ انہوں نے معاہدہ توڑا، اندرونی خطرہ بڑھ گیا، امتحان شدید ہو گیا، مگر صبر قائم رہا۔ صحابہ باری باری جاگتے رہے، رات سرد تھی، خوف کے باوجود چوکس رہے۔ یہ ذمہ داری تھی، اللہ ان کا نگہبان تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، الاحزاب 33:9۔ تیز ہوا چلی، ریگستان گرج اٹھا۔ یہ قدرتی نہیں بلکہ ربانی مدد تھی، نصرت نازل ہو چکی تھی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی۔ دیگیں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، غرور ٹوٹ گیا، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، الاحزاب 33:26۔ رعب دلوں میں اتار دیا گیا۔ رات تاریک اور سرد تھی، اتحاد بکھر گیا، شکست طے ہو گئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، الاحزاب 33:25۔ بغیر بڑی جنگ کے فتح ملی، وہ خالی ہاتھ لوٹے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، وعدہ سچا۔ مدینہ پرسکون چھا گیا، لوگ سجدہ شکر میں گر گئے، اللہ کی حمد بلند ہوئی، فتح کا سورج طلوع ہوا۔ یہ تاریخ کا روشن دن تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں سجدہ کرتے تھے، فتح پر تکبر نہیں کیا گیا، عاجزی اختیار کی گئی۔ یہی اخلاق نبوی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آل عمران 3:103۔ صحابہ متحد رہے، کوئی ٹوٹا نہیں، اختلاف کے باوجود ساتھ رہے۔ یہ کامیابی کا راز تھا۔ خندق ایمان اور تدبیر کی علامت ہے۔ اللہ نے تدبیر اور دعا دونوں کو قبول کیا۔ یہ واقعہ سورۃ الاحزاب میں محفوظ ہے، 33:9-27۔
یہ تاریخ نہیں، سبق ہے، ہر دور کے لیے پیغام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ غزوہ خندق اس وعدے کی زندہ تفسیر ہے۔ صبر، دعا اور اتحاد کامیابی کی کنجی ہیں۔ فتح ہمیشہ ایمان والوں کی ہوتی ہے۔